اب کام کیوں نہیں بنتے؟ یہ ہے اصل۔ اور یہ سب رہے ہیں، چوٹیں بھی لگ رہی ہیں، کام بھی نہیں بن رہا ہے۔ بعض اوقات تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ ہم تو اتنا پڑھ رہے ہیں اور اس کے باوجود معاملات بجائے صحیح ہونے کے خراب ہو رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم پڑھ اس لیے نہیں رہے کہ ہمارا کام صحیح ہو جائے۔ یہ تو ہے، یہ نیت، یہ تو ہے یہ بات، لیکن 100% یہ بات ذہن پہ نہیں ہونی چاہیے۔ پڑھنے کے وقت یہ نیت اور یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ اس کا پڑھنا اجر سے خالی نہیں ہے۔ پڑھنے کا تو ثواب مل ہی جائے گا، کام بنے نہ بنے۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے گا۔ اگر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اچھی نوکری مل جائے، کاروبار میرا سیٹ ہو جائے، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا مطلب میری غرض غایت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، میری تو اپنے کاموں کو بنانے کی غرض ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو سب سے پہلے۔ دوسرا یہ کہ ہم یہ دیکھتے تھے بچپن میں کہ جب جھاڑو دیکھتی تھی تو پنکھا بند کر دیا جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ پنکھا بھی چلتا رہے اور جھاڑو بھی دیکھتے رہے تو پھر مٹی صاف نہیں ہوتی، کوڑا وہیں جمع رہتا ہے۔ تو گناہوں کے پنکھے کو میرے دوستوں بند کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، جب پڑھ رہے ہوں تو اخلاص دل کے اندر ہو کہ اللہ آپ کے علاوہ ہماری کوئی نیت نہیں ہے، آپ کام کرنے پہ قادر ہیں، آپ چاہیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، آپ کی حکمت ہے ہر چیز۔ بچہ ابھی 6 سال کا ہے، اس نے کہا 8 سال کا ہے، اس نے کہا کہ مجھے موٹر سائیکل دلا دیجیے ابا۔ 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، ابا موٹر سائیکل نہیں دلاتے، پتہ ہے ابھی لے گا اور کہیں اپنے آپ کو نقصان کروا بیٹھے گا اپنا۔ لیکن ابا منظور کر لیتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو میں موٹر سائیکل دلا دوں گا۔ وہ وقت آتا ہے 6 سال بعد، بسا اوقات 8 سال بعد۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب کس کو کیا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا اپنے اعمال میں کچھ نہیں ہے لیکن اس کو اس کے باوجود بھی اجر ملے گا تو وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ تو کہا جائے گا وہ دعائیں جو تم کیا کرتے تھے وہ ہم آج کے لیے اٹھا کے رکھ لیتے تھے۔ تو اس وقت یہ انسان کہے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ملی ہوتی۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے میرے دوستوں اخلاص ہے۔ دوسرا ان قلب لا یستجیب، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو نہیں سنتے جو غافل دل سے مانگتے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں سب اللہ ماشاء اللہ کہ ہمارے وہی الفاظ ہوئے یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، بس ختم۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ درود شریف دعا سے پہلے پڑھنا اور دعا کے بعد پڑھنا یہ دعا کو قبول کروا دیتا ہے۔ وجہ یہ کہ درود شریف واحد عمل ہے جو قبول ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو شروع میں درود شریف، شروع میں انجن لگا ہو، آخر میں انجن لگا ہو، بیچ کے ڈبے منزل پہ پہنچ ہی جاتے ہیں چاہے کیسے ہی۔ تو دعا کے شروع میں درود شریف کثرت سے پڑھنا، اخلاص سے پڑھنا، اور پھر دعا مانگنا اور آخر میں پڑھنا۔ اور پھر محدثین نے، مفسرین نے طریقے بھی لکھے ہیں کہ جب دعا مانگیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، اور بہترین تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ۔ لیکن میرے دوستوں ہمارے پاس وقت کہاں ہوتا ہے یہ سب کرنے کا؟ اس کے لیے دل میں ایک استحضار کرنا کہ جو یہ وقت ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، آگے کے جتنے کام ہیں میرے وہ اللہ ہی کریں گے۔ جب یہ نیت ہوگی میرے دوستوں تو پھر اخلاص کے ساتھ وقت بھی لگے گا۔
میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل دعائیں مانگا کرتے تھے، ذکر اذکار کیا کرتے تھے، فوراً نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک شخص فوراً کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے، ظاہر صحابی ہوں گے، انہیں کندھے سے پکڑ کے بٹھا دیا۔ تو اللہ کا ذکر کرنا دیکھیں، گھر میں اللہ کے گھر میں آپ دل لگائیے نا، اللہ تعالیٰ دنیا تو آپ کا غلام بنا دے گا۔ اس بات کو آج سے کر کے دیکھ لیں، اللہ کے گھر میں دل لگانے والا، ہمیں اللہ کے گھر میں ہی دل نہیں لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔